آپ چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں, تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے. پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے, دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. ان چونکہ انگریزی دور ہے, انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے. مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی. پھر سانو کیویں کوئی آکھے گا کہ انہاں کول تازے پیسے آئے نے, مننے گا کہیں گے, مانے گا ہی نہیں. کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا. ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا, آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا, تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا. تو حضور نے اشارہ کیا, تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی, تو حضور اسے چبانے لگے, تو بظاہر کمزوری تھی, دانتوں سے چبائی نہیں گئی, تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز, اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے, میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا, ظاہر ہے واش روم ہے, ابھی بھی میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے, کدی ایک مسواک بھی ہوئے نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا, تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا, جو اب کرنے لگا ہوں, آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو, رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں, فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے, میری نظر پڑی تو میں دوڑا, السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا چل میرے ساتھ. حضور اکیلے ہی جا, چل میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک چھوٹی سی چھری, چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا. امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے, فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے. 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری, ایک مسواک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے, اور ٹیڑھی مجھے دے دیں, لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی. لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ, تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے, مسواک اٹھا کے لے آتے, کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے. بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں, چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار. ہم بالکل ہی چھوڑ گئے. برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں, اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں. یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں, جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں. ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکار ہی ہیں, تو وہاں جاتے, وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں, اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے, سندھیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے. سیمینار ہوتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں. یہ کلچر بھی بچنا چاہیے, وہ کلچر بھی بچنا چاہیے. برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں. ساڈی وہی برادری دا ہے نا جی, برادری دا ایک گل کرنا ناراض تے نہیں ہو جو گے؟ نہیں تساں ہو جانے, تسی بولے ہی نہیں, مینوں شک ہے کرنا. آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول, وہ جڑا ٹائم 10 دن ہے وہ ٹائم رکھ لਈਦਾ ہے انجی ہے نا جی. تو جڑے بعد چ 15 بندے دن لین آਉਂਦੇ ਨੇ وہ پھر کیوں آਉਂਦੇ ਨੇ؟ تاریخ تو طے ہو گئی, وہ بھلا کی لین آਉਂਦੇ جی؟ وہ سوٹ لین آਉਂਦੇ جی. نہ ہو گیا نا ناراض تسی, انجی گل ہے. وہ کی لین آਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ نہیں ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੀ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے, اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. 50 بندے آگے دن لینے, پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی,
اور پھر سوٹ دو ان کو. سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے. ماما ناراض ہے چلو منان چلیے, پھپھی ناراض ہے چلو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا, یہ بھی بول دے نہیں تسی, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے اجے بھائی اللہ ناراض ہوے دا, کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندا ہے, رس جاندا ہے نا, تے دادا واجیاں دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو, لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے, بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے, پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا. اور سنو میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے, بڑا میٹھا ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں, اس میں کوئی تکلیف نہیں, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں, اتنے قرضہ چڑھ جاندہ ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں بیاہ کریے تھے. ہاں ہاں بعد حساب کری دا تے منڈے نو آکھی دا تیرے بیاہ تے لیا سی لیا دا تو ہی دینا ہی. وہ بیچارہ 15 دن نہیں بیاہ نوں دے تے پیسے لینا لے آ جاندے, کہندے پہلے ساڑھے رکھنا. تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے. سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا, سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی, اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی, اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا, کتنے دن گزر گئے وضو کراتے, تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے, اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے, نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا, دوسرا نہ کاروبار, نہ کوئی بات, نہ کوئی پیسہ, نہ رنگ روپ, کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے, حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے, آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا, کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے, پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا, اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی, لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا, فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس, اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے, دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ.